الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہارون نگر کی جامع مسجد میں آج ہم لوگ جمعہ کے مبارک موقع پہ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے یہ، اور 1446 ہجری ہے یہ۔ یعنی ہم لوگ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے اور کون سا سال چل رہا ہے۔ جیسے جولائی کا مہینہ ہے اور 2024 کا سال عیسوی کا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ جاننا بھی ضروری ہے، اسی لیے ہر تقریر میں اس بات کو بتاتا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 13 سال سے عمر کے اوپر کے بچوں کی ذمہ داری۔ پچھلی تقریر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 سال تک کے بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے، اور 13 سال کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ ہونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دل و دماغ میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے سامنے ایک کیریئر ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک بچے کا کچھ نہ کچھ ایم ہوتا ہے، اور کوئی بچہ حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ مفتی بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے۔ غرض کے الگ الگ طرح کے اس کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی کے حساب سے وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالتا ہے۔ اس کے گارجین اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ٹیچر اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایک اہم بات جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ کیریئر کی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بات جو کیریئر کی ہے یہی فائنل ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کو پیدا فرمایا ہی گیا انسان کو عبادت کے لیے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسان صرف اللہ کی عبادت کرے؟ تو اس کے سامنے دنیا اور دین دونوں ہوتا ہے، اور اس میں بیلنس بنا کے چلنا ہے، یہ اہم بات ہے۔ تو جو کیریئر کے بارے میں بچے سوچتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے سامنے 5 چیزیں ہونی چاہیے، یا ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے سامنے 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کی عبادت کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، دین اسلام کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لے، روایتی دین پہ عمل نہ کرے۔ تیسری بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی
مانے اور ان کے احکام کو اپنے زندگی میں ڈھال لے۔ چوتھی بات، حقوق اللہ کو پورا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 111 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ ترتیب بخاری شریف کی ہے۔ مسلم شریف میں جو ترتیب ہے، چوتھے میں روزہ رکھنا ہے اور 5ویں میں حج کا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں، یعنی 4 چیزیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے ہے، اور ایک چیز جو پہلی ہے وہ عقیدہ کے لیے ہے، اور یہ عقیدہ میں اس 4 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کے زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 تھا۔ 5واں جو انسان کے بچے کے ذہن میں بات ہونی چاہیے وہ حقوق العباد کی ہونی چاہیے۔ حقوق العباد بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1240 میں اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5650 میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہے۔ پہلا، سلام کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو جواب دینا ہوگا۔ دوسرا، مریض کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ تیسرا، جنازے میں شریک ہونا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے دعوت قبول کرنا، کسی نے دعوت دی تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور 5واں ہے چھینک کا جواب دینا، یعنی ایک اگر مسلمان کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو دوسرا مسلمان جب وہ سنتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یہ جواب ہے۔ اور پھر جو چھینکنے والا وہ کہے گا یہدیکم اللہ۔ تو یہ 5 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان میں 5 حقوق ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کے سامنے یا ہم لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے لیے یہ 5 چیزیں جو میں نے اوپر سے بتائی، اور تیسرے نمبر، چوتھے نمبر اور 5ویں نمبر میں یہ 5 چیزیں تھیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس گھرانے کے حساب سے ہماری تربیت ہو جاتی ہے، ہم گرو کر جاتے ہیں۔ اس گھرانے کے تربیت کے حساب سے ہم گرو کر جاتے ہیں۔ تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم پیچھے سے سیکھ کر کے آئے ہیں اس کو آگے ویسے ہی کنٹینیو کریں، یا اس میں دیکھیں کہ جو ہم سیکھ کر کے آئے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے ہم 5 بچوں کا اگزامپل لیتے ہیں کہ 5 بچے 5 گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگزامپل کے لیے ایک بچہ پیدا ہوا وہ غیر مسلم گھرانے میں، دوسرا بچہ پیدا ہوا قادیانی گھرانے میں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ اسلام، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ اور 3 بچے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس میں سے ایک بچہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا، ایک بچہ بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا، اور ایک بچہ دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوا۔ جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا یا دوسرے گھرانے میں پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4775 میں، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4714 میں یہ بات آئی ہے۔ تو یعنی کوئی اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تو اسلام پہ پیدا ہوا، کوئی قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا تو اسلام پہ پیدا ہوا، اور کوئی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ بھی اسلام میں پیدا ہوا، لیکن اس کے ماں باپ کے مذہب اور تربیت کے حساب سے وہ مذہب اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ بچے کو شعور تو ہوتا نہیں ہے۔ شعور کب آتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ تو کیا بچے کو چاہیے کہ وہ غور و خوض کرے
کیونکہ اگر ہم اپنے ہاں تین جو بچے کا اگزامپل لیا، تینوں کے ہاں الگ الگ طرح سے اسلام کی پریکٹس ہوتی ہے. اہل حدیث گھرانے میں الگ پریکٹس ہوتی ہے، بریلوی گھرانے میں الگ پریکٹس ہوتی ہے، کچھ چیزیں کامن ہے، باقی چیزوں کی بات میں کر رہا ہوں، اور دیوبندی گھرانے میں الگ پریکٹس ہوتی ہے. تو کیا یہی اسلام ہے؟ یہ اہم ہے جاننا ہم لوگوں کو. تو اب ہم مان کے چلتے ہیں کہ وہ بچے گرو کر گئے، اپنے کیریئر کو انہوں نے حاصل کیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ ریٹائر کر گئے، اور پھر ایک وقت آیا وہ بوڑھے ہو گیا، پھر ایک وقت آیا کہ انتقال کر گئے. جیسے ہی بچہ انتقال کرتا ہے، اگر مسلمان گھرانے کا ہے تو اس کو نہلا کر کفن دے کر کے اور دفن کیا جاتا ہے، اور اگر غیر مسلم گھرانے کا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، جو ان کے ہاں الگ رسم ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر ایک انسان جو انتقال کرے گا اس سے قبر میں سوال ہوں گے، کوئی بھی سوال سے چھوٹے گا نہیں، سب سے سوال ہوگا قبر میں. اور ہم لوگوں نے بچپن سے سنا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں قبر میں 4 سوال ہوں گے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4753 میں ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1374 میں ہے. 4 سوال ہوں گے. پہلا سوال، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو مومن ہوگا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جو مومن ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال، من نبیوں کا، کہیں پہ آتا ہے کہ یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا، تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا. تو جو مومن ہوگا کہے گا ہو رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ 3 سوال. چوتھا سوال، ان 3 سوالوں کے بعد فرشتے کہیں گے کہ ان سوالوں کے جواب تمہیں کہاں سے معلوم ہوئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو جائزہ لیا جائے گا، امتحان کا سوال نہیں ہے. وہ امتحان میں مومن پاس کر گیا 3 سوال کا جواب دے کر کے، لیکن یہ جائزہ لینے کا سوال ہے فرشتوں کے، اور جو مسلمان زندہ ہے اس کی عبرت کے لیے سوال ہے. اور اگر کسی کو چوتھا سوال آتا ہوگا تبھی پہلا، دوسرا، تیسرا سوال کا وہ جواب دے گا. یہ الٹا میں نے بتا دیا لیکن حقیقت ہے. یہ مومن کہے گا میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. یعنی جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہوگا وہ 3 سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، چاہے علماء کچھ بھی کہتے رہ جائیں. یہ حدیث شریف میں ہے، میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. 3 چیز اس کے اندر ہے. ایک تو اول تو مسلمان نماز کم پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سے بھی کم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن کیوں پڑھیں گے؟ قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں، اس کا کوئی حاصل تو ہے نہیں. تو ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا ہوگا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا سمجھنے کے لیے. بات یہ بھی آتی ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھا جائے. علماء بہکاتے ہیں، کہتے ہیں فلانے عالم نے غلط ترجمہ کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے عالم کی ترجمہ پڑھو. جو جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ترجمہ پڑھے، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کا وہ ترجمہ پڑھے، قرآن کا قرآن پڑھے اور ترجمہ پڑھے. اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں. اور جو کافر ہوگا وہ قبر کے سوال کے جواب میں، پہلے 3 سوال کے جواب میں کہے گا ہاں مجھے خبر نہیں، یعنی ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں. یعنی 3 سوال کے جواب اس کو نہیں معلوم ہوگا. چوتھا سوال فرشتے اس سے کہیں گے کہ تمہیں ان سوالات کے جواب کیوں نہیں آئے؟ وہ یہ کہے گا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یعنی اللہ اور رسول کو بھولے ہوئے تھے لوگ، تو جو کہتے تھے وہی وہ کہتا تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور ایک بڑا سا ہتھوڑا لیں گے اور اس کے سر پہ مار دیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. یہاں پہ بھی وہ بات آ گئی، تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یعنی جو سوال میں نے وہاں پہ چھوڑا تھا 5 بچوں کا کہ کیا وہ شعور میں جب آئے تو ان کو حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. جو روایتی دین پہ وہ چلے آ رہے ہیں اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب کہاں سے ریویو ہوگا؟ قرآن سے.
ایک مسلمان کی زندگی قرآن سے شروع ہو کر قرآن پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ چاروں سوال کا جواب ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم لوگ آج سے کوشش کریں کہ اٹھ کو رٹ لیں، خوب رٹ لیں، جب انتقال ہوگا فرشتے آئیں گے تو رٹا ہوا رہے گا، جواب دے دیں گے۔ نہیں، جیسے انسان انتقال کرتا ہے اس کا عمل ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم سوئے ہو، زندہ آدمی کو فرما رہا ہے، ابھی تم سوئے ہوئے ہو، جب موت آئے گی تو جاگ جاؤ گے۔ اب اس کے بارے میں سوچتے رہیے۔ جو لوگ ناکام ہو جائیں گے قبر میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67 اور 68 میں وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پہ چلے جنہوں نے ہمیں بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ میں دونا عذاب دے اور ان پر لعنت کر۔ ان کے بزرگ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں۔ یعنی جن لوگوں نے غلط اسلام پھیلایا وہ سب کے سب جہنم میں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے، وہ کہیں گے اللہ سے قیامت کے دن کہ ہماری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا۔ جس کی شکایت اللہ کے نبی کر دیں، کیا ہوگا اس کا؟ بچپن سے تو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اگر شکایت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن یہاں ہے سامنے، ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے ضعیف حدیث میں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 51 میں ان اللہ سریع الحساب، ہم جلدی حساب لینے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جس سے حساب لے گا وہ پاس ہو جائے گا؟ ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، قرآن ہی پڑھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، یعنی اس کو پکڑا ہی نہیں۔ جب قرآن کو پکڑیں گے تبھی حدیث کو پکڑیں گے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں چھوٹا سا۔ ایک بائک پہ دو نوجوان چلے جا رہے تھے، اچانک ان کے سامنے سے کوئی گزر گیا، اس نوجوان نے بریک اپلائی کیا، موٹر سائیکل اسکٹ کر گئی، تھوڑی بہت چوٹ آئی۔ جو بائک چلا رہا تھا اس نے گالی دیتے ہوئے چلاتے ہوئے اول فول بکنا شروع کیا۔ اب دوسرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کپڑا جھاڑا، کہا الحمدللہ بچ گئے۔ اب بتائیے، ایک ہی بائک پہ ایک ہی ایکسیڈنٹ، دو لوگ دو طرح کی زبان سے بات نکلی۔ کیوں؟ جس کے دل و دماغ میں جو چیز ہوگی وہ زبان سے آ جائے گی، وہاں بے ساختہ نکلے گا۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے مومن کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے ساختہ نکلے گا۔ لیکن کب نکلے گا؟ جب نماز پڑھیں گے تب، نماز فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھیں گے تب یہ کلمہ نکلے گا۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ کہے گا مجھے اور موقع دیا جائے۔ موقع نہیں ملتا، موت کا وقت متعین ہے، جس وقت فرشتے آ گئے معاملہ کمپلیٹ۔ اسی طرح سے قبر میں بھی بے ساختہ جواب نکلے گا، سوچ سمجھ کے جواب نہیں نکلے گا، وہ وہی نکلے گا جو دل و دماغ میں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پکڑیں۔ دین اسلام میں کوئی اگر ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا کریں بتاؤ، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بہشتی زیور پڑھ لیجئے؟ کیا ہم کہیں گے کہ غنیت الطالبین پڑھ لیجئے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ بہار شریعت پڑھ لیجئے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ فضائل اعمال پڑھ لیجئے؟ نہیں، ہمیں کہنا ہوگا قرآن پڑھیے، لیکن کہیں نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے
یعنی دین اسلام کا جو سورس ہے، اسلام میں انفارمیشن جو حاصل کرنی ہے، وہ دو مین سورس ہے، پرائمری سورس اور سیکنڈری سورس۔ پرائمری میں قرآن اور حدیث، اور سیکنڈری میں اجماع امت اور اجتہاد۔ اجماع امت وہ کہتے ہیں جس پہ پوری مسلم قوم جو ہے وہ متفق ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ نماز میں آتے ہیں تو پینٹ نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ دیوبندی مسلک میں یہ جائز ہے، بریلوی مسلک میں یہ حرام ہے، یعنی اجماع امت نہیں ہوا۔ یہ جو مائک سے تقریر کر رہے ہیں، جب یہ مائک شروع میں آیا تھا تو اس کو لوگ کہتے تھے شیطانی آواز ہے، لیکن سب نے اس کو مان لیا تو یہ اجماع امت میں آ گیا۔ اور اجتہاد کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن اور حدیث اور اجماع امت میں ڈائریکٹ نہیں ہے، اس پہ جو فقہا ہیں وہ ریسرچ کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے حدیث نمبر 186 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری سنت یعنی حدیث۔ دیکھیے یہی ہے، صرف سورس آف انفارمیشن یہی ہے اسلام میں۔ آخر سورس ہمارے پاس جو علماء تقریر کرتے ہیں ہم اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، لیکن اگر کسی دکان پہ کوئی بچہ جاتا ہے کہ مجھ کو ایک گڈ ڈے بسکٹ چاہیے، 10 روپے کا بسکٹ لینے جاتا ہے، اس کو جب بسکٹ ملتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ 50 روپے کا ہے، بڑا تعجب کرتا ہے وہ بچہ، دوسرے دکان میں جاتا ہے، تیسرے دکان میں جاتا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، گوگل میں دیکھتا ہے، پھر لوٹ کے آتا ہے کہ آپ نے تو 50 روپے بتا دیا، یہ تو 10 روپے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا، جب 40 روپے کا نقصان ہوا تو اتنی محنت کر لی، اور جب ایمان کا نقصان ہو رہا ہے تو کوئی محنت نہیں۔ یعنی کوئی بھی آ رہا ہے ممبر پہ کھڑا ہو کے بول دے رہا ہے، کوئی بھی فیس بک پہ کچھ بھی بول دے رہا ہے، اس کو ہم تحقیقی نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تقریر سن کے بھی تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ عالم نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا۔ تو یہ معاملہ ہے، ہم میں سے ہر شخص یہاں جو بیٹھا ہوا کسی نہ کسی مسلک سے منسلک ہے۔ میں خود حنفی مسلک پہ ہوں، سب سے پہلا مسلک حنفی مسلک ہے، دوسرا مالکی مسلک ہے، تیسرا شافعی مسلک ہے، اور چوتھا مسلک جو ہے وہ حنبلی مسلک ہے۔ ان چاروں امام نے جو مسائل مسلمانوں کے آسانی کے لیے دیے، اس وقت اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس حدیث نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسائل بنائے اور اس کے جواب دیے تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو۔ بعد میں وہ مسلک میں تبدیل ہو گیا۔ کیا ہم جس مسلک میں پیدا ہوئے ہیں اس مسلک میں جو مسائل ہیں، یعنی حنفی مسلک میں جو چیزیں ہیں، شافعی مسلک میں جو چیزیں ہیں، وہ فائنل ہے؟ اگر وہ چیز فائنل ہوگی تو وہ شریعت ہو جائے گی، لیکن شریعت تو صرف شریعت محمدی ہے جو قرآن اور حدیث ہے، مسلک شریعت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ مسلک فائنل نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے حجت البالغہ، اس کو لکھا ہے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے، 1176 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 12ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم بزرگ اور مجدد بھی تھے، ان کو ہر مکتب فکر کے لوگ مجدد اور عالم مانتے ہیں، کسی کا کوئی اس پہ ان کے اوپر طنز نہیں ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، چاروں امام کے قول کو لکھا ہے، جو چاروں امام گزرے ہیں ان کے قول کو لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو انہوں نے لکھا ہے کہ جس کسی کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا قول سن کر فتویٰ نہ دے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل کے جواب دیے تو کسی کو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن و حدیث میں ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے فرما دیا۔ اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم بزرگ کیوں فرمایا ایسا؟ دوسری بات انہوں نے فرمائی، اگر میرے کلام کے علاوہ کوئی دوسرا کلام مل جاتا ہے جو صحیح ہے، یعنی حدیث و قرآن سے ہے، تو اس کو پکڑ لو، میرے کلام کو چھوڑ دو۔ وہ جانتے تھے نا۔ اس کے علاوہ جو تینوں امام ہیں، تینوں نے بھی لگ بھگ یہی بات فرمائی کہ کوئی قول صحیح مل جائے قرآن حدیث سے تو اس کو فالو کر لینا ہے، میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ چاروں امام نے یہی باتیں کہی۔ کیوں کہیں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس جتنی حدیثیں وہ پہنچی نہیں، اس لیے حدیث اسکیٹر تھی، ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن
یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی ایک عالم کے پاس وہ ساری حدیث پہنچ جائے اس چھوٹی سی زندگی میں، تو نہیں پہنچی وہ حدیث۔ قرآن بھی اسکیٹرڈ تھا، حافظ قرآن موجود تھے، لیکن حدیث کے حافظ قرآن ایک جگہ پہ نہیں تھے۔ بہت سے صحابہ کو کچھ حدیث یاد تھی، بہت سے صحابہ کو کچھ حدیث یاد تھی، اور کچھ حدیثیں پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، کچھ چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کچھ ہڈی پہ لکھی تھی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے حدیث موجود تھی۔ تو قرآن بھی اسکیٹرڈ تھا، اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ان کہنے پہ کتابی شکل دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2220 میں آیا ہے، لیکن حدیث کی کوئی کتابی شکل نہیں ہوئی۔ امام موطا امام مالک نے ایک حدیث کی کتاب ہے، اور مسند امام احمد بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، لیکن سب سے پہلے جو کتاب اکٹھا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، 114 سال کا گیپ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی، لگ بھگ 100 سال کا گیپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 164 ہجری میں ہوئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جو بھی حدیث شریف اکٹھا کی وہ 7 سے 8 ہزار حدیث شریف، جبکہ حدیث شریف 1 لاکھ سے زیادہ ہے، یعنی صحیح پوری حدیث نہیں پہنچی۔ اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے حدیث اکٹھا کی۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ جو مسائل لکھے چاروں امام نے، اس میں سے تو کچھ مسائل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، چونکہ زمانے کے حساب سے مسائل لکھے جاتے ہیں، اور جو مسائل باقی بچے ان پہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسائل پڑھ کر کے قرآن حدیث میں اس کو ڈھونڈ لیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، جب ہم پڑھیں گے تبھی ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تبھی ہم کو معلوم ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ سورۃ الروم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو کہ تم مشرک میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہو گیا قرآن کے حساب سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عملاً وہ مشرک ہے، عقیدتاً مسلمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2621 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، چلیے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 246 میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایمان اور شرک و کفر کے بیچ کا گیپ مٹاتا ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑا اس نے شرک و کفر کیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4034 میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں چاہے جلا دیے جائیں۔ دوسری بات، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کہ جس نے فرض نماز چھوڑی اس کے اوپر سے ذمہ اللہ کا ہٹ گیا۔ ذمہ ہٹنے کا مطلب کیا ہوا کہ پیسے میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں۔ شہرت میں کمی ہوگی؟ نہیں۔ عزت میں کمی ہوگی؟ نہیں۔ ایمان پہ حفاظت اللہ کی ختم ہو جائے گی، اور جس کے ایمان سے اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ شراب نہ پینا، کہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے مسلمان نوجوان شراب پیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، وہ تو بھٹک رہے ہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، جو اصل بات دین کی اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ رات رات بھر تقریر ہوتی ہے، کچھ عمل نہیں، لاکھوں میں روپے برباد ہو جاتے ہیں،
کوئی عالم 50,000 کے ٹھیکے پہ آتا ہے، کوئی عالم 2 لاکھ کے ٹھیکے پہ آتا ہے، کوئی عالم 5 لاکھ کے ٹھیکے پہ آتا ہے. اس کو جو ہے پلین کا ٹکٹ چاہیے، 5 اسٹار ہوٹل کا ٹکٹ چاہیے، 3 بجے ووٹ تک تقریر کے سب اپنے گھر چلے گئے، فجر کی نماز میں وہی جو نمازی رہتے ہیں وہی رہیں گے. یہ اسلام ہم لوگ ہیں مان رہے ہیں، روایتی اسلام. اس سے ہمیں ہٹنا ہوگا. ابھی ہم تقریر ایک سن رہے تھے، جب ہمیں نالج نہیں ہوگی تو ہم بھاگ جائیں گے. فیس بک پہ ایک تقریر سن رہے تھے عاشق رسول کی. انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ تعزیہ دیکھ کر امام حسین کی یاد آ جاتی ہے. استغفر اللہ. تعزیہ بت پرستی کی علامت ہے. امام حسین عالی مقام ہیں، ان کے ساتھ جو ٹائٹل ہے وہ علیہ السلام کا ہے، امام حسین علیہ السلام. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 میں آتا ہے. جب عربی کا متن پڑھیں گے تو اس میں امام علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور جب اردو کا متن پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی ترجمہ کرنے والے نے ڈنڈی مار دیا. علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا ہے. سمجھنا ہوگا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3768 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا موازنہ تعزیہ سے کیا جا رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 اور صحیح مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 6140 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہاں 2 چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن اور حدیث. یہاں پہ 2 چیزیں بتا رہے ہیں، قرآن اور میرے اہل بیت. اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار فرمایا. پھر بھی لوگ نہیں مانے، اہل بیت کی بے حرمتی کرنے لگے. اور یہ مقام ہے، اور کہتے ہیں تعزیہ تو بت پرستی کی علامت ہے، تعزیہ شرک ہے، تعزیہ جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار شریعت میں، نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 512 سے 16 پہ کہ تعزیہ حرام ہے، تعزیہ داری حرام ہے. بہار شریعت میں مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حصہ 16 پہ یعنی جلد 16 پہ اور صفحہ نمبر 289-90 پہ کہ تعزیہ داری حرام ہے. تو ہم سیکریٹری صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ قرآن کے لیے اس مسجد میں ایک رکھیے، آؤ قرآن سیکھیں. قرآن کو سیکھنا ہوگا ہمیں. جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھ لیں، اور جن لوگ قرآن ابھی نہیں سیکھ پائے ہیں تو ان کو کم سے کم چاہیے کہ قرآن کی ریکارڈنگ پڑھیں. ریکارڈنگ موجود ہے. اسلام 360 ایک ایپ ہے، پلے اسٹور میں جائیں گے، اسلام 360 ڈالیں گے، وہ ایپ آ جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس میں قرآن حدیث دعا سب موجود ہے. اس میں ہر مکتب فکر کے قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اس کو جو پڑھنا وہ پڑھ لے. آج میں اپنی بات یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی ہوئی ہے کچھ بیان کرنے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور آپ لوگوں کو سننے میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو آپ لوگ درگزر کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.